السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ٹیلی ویژن کی بہت ہی مشہور و معروف ٹی وی اینکر، ایکٹر اور ہوسٹ کے بارے میں، جو کہ اب ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عائشہ ثنا اب کس حالات میں ہے اور کہاں پر اپنی زندگی گزار رہی ہے اور ان کے حالات زندگی کیسے جا رہے ہیں۔ عائشہ ثنا ٹیلی ویژن کا وہ ہنستا مسکراتا اور پیارا چہرہ تھیں جو صبح مارننگ شو کی صورت میں سب لوگوں کے سامنے آتا تھا اور لوگ اپنا فریضہ سمجھ کر مینا بازار کو دیکھتے تھے۔ مینا بازار سے عائشہ ثنا نے بہت ہی شہرت حاصل کی، لیکن ان کے غرور اور تکبر نے ان کی شہرت کو خاک میں ملا دیا۔ عائشہ ثنا نے اپنے کیریئر کا آغاز سن 2000 کی دہائی میں بطور ٹی وی میزبان اور اداکارہ کیا۔ اس نے اپنی دلکش آن سکرین موجودگی اور سامعین سے جڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ وہ گھریلو نام بن گئی، کئی مشہور ٹی وی شوز کی میزبانی اور مختلف ڈراموں اور فلموں میں نظر آئیں۔ وہ پاکستان کی اعلیٰ ٹی وی شخصیات میں سے ایک سمجھی جاتی تھیں، جو اپنی عقل، دلکش اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں۔ عائشہ ثنا کی ذاتی زندگی پر پردہ ڈالنا شروع ہوا۔ ان کی پریشان کن شادی اور غیر ازدواجی تعلقات کی افواہیں سرخیوں میں رہیں۔ اس پر میاں علی معین سمیت کئی افراد نے دھوکہ دہی کا الزام لگایا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے ان سے رقم ادھار لی اور غائب ہو گئیں۔ راحت فتح علی خان، جو کہ اس کے بہت اچھے دوست مانے جاتے تھے، ان سے بھی اس نے رقم ادھار لی، لیکن پھر اس کو بھی یہ رقم واپس نہ کر سکی۔ اس کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا تھا اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے روح پوش ہو گئی تھیں۔ اس کا کیریئر زوال پذیر ہونے لگا اور اسے اب اعلیٰ ٹی وی شوز اور ڈراموں کی پیشکش نہیں کی گئی۔ اس کی ذاتی زندگی خراب ہوتی رہی، اس کی ذہنی صحت کے مسائل اور نشے جیسے الزامات بھی لگائے گئے۔ عائشہ ثنا ساتھی ٹی وی میزبان اور اداکارہ صنم جنگ کے ساتھ عوامی جھگڑے میں ملوث تھیں، جس نے سرخیوں میں جگہ بنائی۔ اس پر سائبر کرائم اور یوسف بیگ مرزا کے خاندان کو آن لائن بدنام کرنے کا الزام بھی تھا۔ اس کا لیک ہونے والا ویڈیو، جس میں وہ سپورٹ اسٹاف پر چیختے ہوئے نظر آئی، وائرل ہو گئی اور اس کے ساتھ تو اس کی بربادی کا سبب بنا اور اس کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا۔ مجموعی طور پر عائشہ ثنا کی کہانی شہرت، قسمت کے خطرات اور کسی کے اعمال کے نتائج کی ایک احتیاطی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ عروج تو سب پا لیتے ہیں، لیکن اس عروج کو سنبھال کر استعمال کرنا بھی کسی کا کام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی پر اپنی نظر کرم کرے اور اپنی رحمت کرے، کسی پر بھی اتنا برا وقت نہ آئے جتنا کہ عائشہ ثنا پر۔ کہتے ہیں کہ یہ اب انگلینڈ کے ایک شہر میں رہتی ہیں، وہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں اور وہیں جاب کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔